السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو میں چلے سارے سوری ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سلطان علی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا اور عمرے جیسی عبادت کا موقع مجھے بھی فراہم کیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تجربہ بھی ہے، حج اور عمرے کی اگر آفر ملے تو اس کو ٹھکرانا یہ بہت بڑی معلومی کی بات ہے۔ تو یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے ساتھ یہ بھی جا رہے ہیں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے نوجوان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ سفر کریں گے۔ اور سلطان صاحب کے ساتھ ویسے بھی پہلے ہم نے حج کیا، تو بڑے اچھے ساتھی ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، ہیلپ فل ہیں، خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، دین کی قدر رکھتے ہیں، تو یہی چیز ہوتی ہے اس سفر میں۔ مختصراً آج ہم بات کریں گے، ویسے تو عمرہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر گھنٹوں بھی کم معلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نوجوان ہیں اور طالب علم ہیں، آپ اپنے ذہن میں اس کو بٹھا دیں گے اور پھر انشاءاللہ جب سفر کریں گے تو اس وقت ساتھ ساتھ ہوں گے۔ عمرہ کہتے کس کو ہیں؟ عمرہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں آبادی کے، انما یعمر مساجد اللہ، اور اصطلاحی طور پر عمرہ نام ہے عبادت کا، جو احرام کی حالت میں بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی پر مشتمل ہے، حلق اور قصر پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مختصراً اگر کوئی پوچھے کہ عمرہ کیا ہے، اللہ کی وہ عبادت کہ جو احرام کی حالت میں بیت اللہ کے طواف صفا مروہ کی سعی کے ساتھ کی جاتی ہے اور حلق اور قصر کے ساتھ یہ مکمل ہوتی ہے، یہ ہے عمرہ مختصر ترین الفاظ میں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمرے کی اہمیت کیا ہے، جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اس جگہ کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اللہ کا ڈیلیگیٹ ہے، یہ اللہ کی ڈیلیگیشن ہے جو عمرے اور حج پہ آتے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اپنے گھر میں اسی کو بلاتا ہے جس کی آمد کا اس کے ہاں قبولیت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اور آپ خوش قسمت ہیں اگر اللہ ہماری مقدر میں یہ عمرہ لکھا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت کا جواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ کرنے والا ایسا ہے، حج کرنے والا ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو بلایا اور اس نے جواب دیا، اور جواب دے کے جب اللہ کے گھر پہنچتا ہے تو اب جو یہ مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو جواب کے طور پر قبولیت کے ساتھ دیتا ہے۔ تو عمرہ دراصل اللہ کی دعوت، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اور کسی کے گھر میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی طرف سے انویٹیشن نہ ہو، شک نہ کرتا نہیں، لیکن جس طرح ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، دفتر میں جانے کے اپنے آداب ہیں، کسی بڑے مہمان کے ہاں، کسی بڑے شخص کے ہاں مہمان ہونے کے اپنے آداب ہیں، ڈریس کو دیکھا جاتا ہے، لباس کو دیکھا جاتا ہے، ہیئر کٹ کو دیکھا جاتا ہے، جوتے کس طرح کے پہننے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان پھر اس کی طرف جاتا ہے جس کی طرف سے اس کو انویٹیشن ہوتی ہے۔ شادی کی تقریب میں شمولیت کا اپنا انداز ہے، آفیشیل میٹنگ میں جانے کا اپنا ایک انداز ہے، اسی طرح بیت اللہ کی طرف جانے کا بھی اپنا ایک انداز ہے، اور وہ انداز میری اور آپ کی عقل میں شاید نہ آئے کہ یہ کیا انداز ہے، اس سے کیا بینیفٹ ملے گا۔ اصل میں یہ ہم اور آپ مادیت کی زندگی میں رہ کے ہر ایک چیز کو مادیت کے نفع کے ترازو میں تولتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ کیوں کہا گیا اور یہ کیوں، اس سے کیا بینیفٹ ملے گا۔ اس سے قطع نظر اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ عمرہ ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ عمرہ اللہ کے رسول قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ نے جو انداز اور طریقہ
بتایا ہے اسی کے مطابق اگر عبادت کی جائے تو قبول ہے. ایک شخص نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے میں نماز میں سب سے بڑی چیز سجدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سجدہ ایک کی بجائے دو کی بجائے میں 4 کروں گا تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. میں ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع کروں گا، قابل قبول نہیں ہے. یا میں اپنے کپڑے پر مطمئن نہیں ہوں، کپڑے اتار کے کروں گا، قابل قبول نہیں ہے. عبادت وہی عبادت ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے بعد کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے. اپنی مرضی اور اپنا انداز اس کے اندر نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ اللہ توفیق دے اس دوران جو گناہ غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ عمرے کی برکت سے ان گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ عمرہ گناہوں کے ازالے کا، گناہوں کی صفائی کا سبب ہے. عورتوں کے لیے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، اور آج کل کی دنیا میں ہم سب کے لیے. عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی ماں ہے، ام المؤمنین ہے، پوچھا یا رسول اللہ علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ فرمایا ہاں، ولکن لا قتال فیہ، اس کے اندر فائٹنگ نہیں ہے، عورتوں کی جہاد میں فائٹنگ نہیں ہے، ولکن حج و عمرہ، لیکن حج اور عمرہ ہے ان کے لیے. وہ عورتوں کا جہاد حج اور عمرے کے اندر ہے. تو یہ اہمیت ہے. حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ، اصل میں حج کو کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں، حج کا پارٹ ہے عمرہ، اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ جمعہ کا دن جب حج ہوگا، عرفے کا دن جمعہ کا دن ہوگا تو وہ حج اکبر ہوگا. ہر حج حج اکبر ہے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، ہفتے کا دن ہو، پیر کا دن ہو، کسی بھی دن ہو، ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمرے سے، حج سے انسان کے گناہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں جس طرح زنگ آلود چیز بھٹی میں ڈالنے سے اس سے زنگ اتر جاتا ہے لوہے سے، اسی طرح انسان کے جسم سے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں. تو دراصل عمرہ وہ عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس میں نماز جیسی کیفیت بھی ہے، اس میں زکوٰۃ جیسی کیفیت بھی ہے، اس میں روزے جیسی کیفیت بھی ہے، اس میں جہاد جیسا عمل بھی ہے. بیت اللہ کا آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کے اوپر پابندیاں کچھ لاگو ہو گئی ہیں. جس طرح روزے کی حالت میں پابندی ہوتی ہے، آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے، شادی شدہ مرد اور یا عورتیں آپس میں مل نہیں سکتے. یہ وہ پابندیاں ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں، روزے کی حالت میں ہوتی ہیں. یہی پابندیاں اس جیسی جتنی پابندیاں اس کے اندر بھی ہیں. اور اس کے اندر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، اور یہ علامت ہے، یہ اس کی مماثلت ہے زکوٰۃ کے ساتھ، صدقات کے ساتھ. پھر اس کے اندر آپ کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے، مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، جس طرح جہاد کے اندر مجاہدین اٹھاتے ہیں. تو مختلف عبادتوں کا مجموعہ یہ عمرہ اور حج. اب عمرہ جب اللہ کی عبادت ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کون لوگ عمرہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان، غیر مسلم کے لیے عمرہ نہیں ہے. نمبر 2 عاقل، جو ذہنی معذور ہے، جس کو اپنے وجود کے صفائی کا پتہ نہیں، عقلی مینٹلی ڈسیبل ہے، اس پر بھی حج اور عمرہ ضروری نہیں ہے. عاقل ہونا، بالغ ہونا
بالغ ہونا بچے پر بھی نہیں ہے. جو بچے یا بچیاں بالغ نہیں ہیں ان پر عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کوئی اپنے طور پر کرتا ہے سمجھدار ہے تو اس کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا. اور سارا سال یہ عبادت ہو سکتی ہے سوائے 5 دنوں کے. 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر. اس دوران عمرہ نہیں ہوتا, اس دوران یہ حج ہوتا ہے. باقی سارا سال میں کسی وقت نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ہوگا اللہ کے گھر میں. تو اسی لیے یہ دیکھ لیں تاریخ 5 ممنوع دنوں کے علاوہ کون سے 5 دن ممنوع ہیں؟ 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک. شاباش. 2 مخصوص مقامات میں 4 مخصوص اعمال کرنا. 2 مخصوص مقامات کون سے؟ صفا مروا. شاباش. بیت اللہ اور صفا مروا دونوں ساتھ ساتھ ہیں. 4 مخصوص اعمال کرنا یہ ہم ابھی پڑھیں گے. چنانچہ احرام ہے, طواف, 2 سعی, 3 اور 4 حلق. حلق ہوگا یا قصر ہوگا, یہ جو ہی چیز ہے اس کو کہتے ہیں عمرہ. اب اچھا, احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں حرمت کو, پابندی کو, عہد کو. احرام حرام کر دینے کو, یعنی کچھ اعمال یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں, ممنوع ہو جاتی ہیں جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں. تو احرام 2 چادروں کا نام ہے. 2 چادریں انسی اپنے بدن پہ ڈالنا اور اپنے پاؤں سے آپ کے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو خالی چھوڑنا کہ وہ کور نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ احرام ہے. اچھا, اب احرام کے بعد کیا پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. عورتوں کے لیے ان کا اپنا جو لباس ہے, شلوار قمیص, یہ جو وہ لباس پہنتی ہیں جس سے پورا جسم ڈھک جائے اور سر بھی ڈھکا ہوا ہو, یہ ان کا احرام ہے. جرابیں پہن سکتی ہیں, شوز پہن سکتی ہیں اور پورا جسم کو ڈھانپیں گے سوائے چہرے کے. چہرے کو وہ نہیں ڈھانپیں. چہرہ اس طریقے سے اگر ڈھانپنا ہو تو اس طریقے سے ڈھانپنا ہوگا کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے. یہ عورت کا احرام ہے. مرد کا احرام 2 سفید چادریں. اچھا, صرف یہ اب 2 سفید چادریں ابھی میں آپ کے سامنے پہن لوں, میں محرم ہو جاؤں گا؟ نہیں. محرم کہتے ہیں اس شخص کو جو احرام کی چادریں اپنے اوپر ڈال لیتا ہے. احرام کے لیے کیا شرط ہے کہ 5 مقامات ہیں بیت اللہ کے گرد ڈسٹینس پہ. بیت اللہ کی طرف جو بھی آئے گا ان 5 مقامات سے یا ان کے قریب سے گزر کے پھر انٹر ہوگا. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ان 5 مقامات میں سے کسی مقام کو تم نے کراس کرنا ہے تو آپ کو حالت احرام میں ہونا ہے, اور ان میقات پر یا اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے عمرے کی اور احرام کی پہننے. نیت ہوگی کہ یا اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور عمرے کی شرط ہے احرام. میں احرام اس نیت سے باندھ رہا ہوں کہ میں تیرے گھر کا طواف کروں گا, سعی کروں گا اور حل کروں گا, عمرے کی عبادت کروں گا. اب شریعت یہ کہتی ہے جب کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے تو اب اس پر کچھ چیزیں بین ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ناخن کاٹنا, بال کاٹنا, خوشبو لگانا. میاں اور بیوی ہیں تو آپس کی وہ باتیں کرنا میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہیں.
یا وہ کام کرنا یہ ممنوع ہو گئے. سر کو ڈھانپنا یہ بھی ممنوع. اور ایک نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اس کو قبول فرما، آسان فرما. یہ کہہ کے پھر تلبیہ شروع کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس اب حالت احرام میں آپ پر پابندیاں شروع ہو گئی. اب اس میقات سے پہلے آپ نے پریپریشن کرنی ہے. اس میں یہ سب سے پہلے تو نیت ہو کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، فیس بک پہ ڈال دوں گا، ٹویٹر پہ ڈال دوں گا کہ جناب آج عمرے پہ ہم جا رہے ہیں، تصویریں لگا دوں گا، لوگ مبارکبادی کے میسج بھیجنا شروع کر دیں گے. اس لیے عمرے پہ جا رہا ہوں نا، عمرے پہ اس لیے جاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے. چاہے کہیں آپ کی تصویر آئے یا نہ آئے، کوئی آپ کو یہ پہچانے یا نہ پہچانے کہ آپ کہیں پہ گئے تھے، آپ نے اللہ کے لیے عمرہ کرنا ہے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ نیت کو خالص کرنا. اور نمبر 2، اس سے پہلے جب آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا میری خطائیں ہیں، میرے گناہ ہیں، میری غلطیاں ہیں، کاش کہ اس عمرے کے سفر میں وہ صاف ہو جائے. اور پھر اپنے طور پر غیر ضروری بالوں کو لینا، صاف کرنا، جیسے ہوتا ہے حجامت کرنا اور صفائی کرنا، یہ آپ پہلے کر لیں گے. اور احرام سے پہلے جہاں آپ کو موقع ملے آپ غسل کر لیں گے. اس نیت سے استحباب غسل کر لیں گے. اور اگر غسل کی کا موقع نہ ملے تو وضو کر لیں گے. وضو کر کے احرام کی چادر آپ ڈال لیں گے. اب چونکہ ہماری اور آپ کی صورت میں ہم نے بائی ایئر سفر کرنا ہے اور ہماری ڈیسٹینیشن جدہ ہوگی، تو جدہ ایئرپورٹ سے پہلے میقات ہے. جب جدہ ایئرپورٹ سے پہلے میقات ہے تو ہم جدہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے. کوئی شخص اگر میقات سے بغیر احرام کے عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کو یا تو واپس آ کر احرام اس میقات سے، اس پوائنٹ سے باندھنا پڑے گا، یا اس کو ایک جرمانے کے طور پر بکری قربانی کی دینا پڑے گی. یہ چیزیں میں رکھیں. اس لیے ہمیں سب کو جدہ پہنچنے سے پہلے حالت احرام میں ہونا ہے. اب اس کی آسانی یہ ہے کہ جو ڈیسٹینیشن ہے، سپوز ابو ظہبی آپ پہنچیں گے تو ابو ظہبی آپ عام کپڑوں کو اٹھا کے احرام آپ باندھ لیں گے اور نیت آپ کریں گے اس وقت جب جدہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے آدھ گھنٹہ پہلے آپ نیت کر لیں گے اور کہیں گے لبیک اللہم عمرہ، اللہ میں عمرے کی نیت کے لیے حاضر ہوں. اور پھر پڑھنا شروع کر دیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اب یہ جو چادر ہے عمرے کے لیے، اس کا باندھنا آسان ہے. میں 2 طریقے آپ کو بتاؤں گا. چونکہ ہم شلواروں کے پینٹوں کے عادی ہوتے ہیں، یہ عادت ہوتی نہیں. اس کو اس انداز سے باندھیں کہ یہ مضبوط بھی رہے اور جسم کا کوئی حصہ نظر بھی نہ آئے. تو اس کا میں آپ کو تھوڑا طریقہ بتا دوں. جی بوٹ پاؤنڈ دینا کور کہتے ہیں. پردے کی جگہ کیا کرنا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ سب سے یہ 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک نیچے والی اور ایک اوپر والی. نیچے والی کیسے کریں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، پھر اگر ٹائم ملے تو آپ سے تجربہ کراؤں گا. ان 2 کونوں کو آپس میں ملائیں، ان 2 کونوں کو آپس میں ملائیں اور ادھر یہ انگلی ادھر تھوڑا ٹائٹ کریں.
میں نے دیکھا تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے جی بیلٹ بھی ڈال سکتے ہیں جی بیلٹ بھی ڈال سکتے ہیں بیلٹ اوپر ڈالیں گے سب سے ٹوپی اتار لیں گے بس یہ احرام ہو گیا اور پاؤں سے آپ نے وہ چپل پاؤں میں وہ چپل ڈالنی ہے جس کے جو آپ کے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو کور نہ کرے ہوائی چپل بھی ہو سکتی ہے کوئی ایسا سینڈل کوئی ایسا سینڈل یہ لڑکیوں کے لیے لڑکوں کی کوئی ایسا سینڈل کہ جو آپ کے پاؤں کی ہڈی کو ظاہر رہنے دے تو وہ آپ کا احرام ایک منٹ اسی میں والی ٹوپی یا نقاب استعمال کریں جو ایسی چیزوں کو جو جسم کو لگے چہرے کو لگے لڑکی کا عورت کا بوڈی ممنوع ہے تو اسی لیے جیسے یہ آپ کا یہ ڈریس ہے یا جس طرح یہ بچیوں نے پہنا ہوا ہے دیٹ از ایکسیپٹیبل اچھا سلے ہوئے کپڑے پہننا جسم کے سائز کے حساب سے سلے ہوئے کپڑے پہننا اگر یہ چادر کسی کی پھٹ جائے اس کو سی سکتے ہیں اور پھر پہن سکتے ہیں اس لیے انڈر ویئر بنیان لڑکوں کے لیے ممنوع ہے حالت احرام میں اچھا دستانے یا موزے پہننا ایسی چپل بھی جو پیر کی پشت کی بیچ میں ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانکے جیسے میں نے بتایا اور شہوت کی مرد اور عورت آپس کی جو باتیں ہیں وہ بھی ممنوع ہیں تو یہ ہیں احرام کی کنڈیشن جب آپ سفر کریں گے تو آپ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں نہانے کے لیے کھانے کے لیے پہننے کے لیے آپ کے اپنے باڈی کے لیے وہ آپ ساتھ لے لیں گے یہ ہیں لڑکی کی دو چالیں آگے چلیے یہ دیکھو بیلٹ لگایا ہوا ہے بیلٹ کی حالت میں اور چپل کی طرح کی یہ جو پاؤں کی ہڈی ہے یہ ظاہر ہو کوئی سینڈل کوئی جوتا جو پاؤں کی اوپر والی ہڈی کو جو ابری ہوئی ہوتی اس کو نہ چھپائے نہیں چپل پہننا چاہیے اس لیے کہ بغیر چپل کے چلے گا تو پاؤں کے خراب ہونے کا یا زخمی ہونے کا ڈر ہوگا تو جب حرم میں جائیں گے پھر چپل اتارنے پڑیں گے جی آگے چلیے اچھا اب یہ استباق ہے یعنی دائیں کندھے کے دائیں بغل کے نیچے سے احرام ڈال کے بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا یہ اس وقت ہوگا اب آپ جدہ پہنچ گئے امیگریشن کراس ہو گئی گاڑی کا انتظام ہو گیا آپ کو آپ کے ہوٹل میں یا مکان میں جہاں آپ قیام ہوگا وہاں پہنچ گئے سامان وغیرہ رکھ لیں گے اس سب سفر کے دوران آپ کی زبان پر جو چیز کثرت پہ آئے گی وہ ہوگا تلبیہ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جو سے محبت سے یہ جملہ پڑھ کے رہیں ٹھیک عورتیں آہستہ آواز میں بچیاں آہستہ آواز میں لڑکے بلند آواز میں لڑکیاں اس انداز میں پڑھیں گی کہ وہ خود سن سکیں لڑکے بلند آواز سے پڑھیں گی اب آپ تیاری کر رہے ہیں بیت اللہ کی طرف جانے کی عمرے کے لیے اور آپ کے دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہیں اور آپ کی زبان پر یہ تلبیہ ہے اب چلتے چلتے آپ مسجد حرام میں پہنچ گئے بیت اللہ کے گرد ساری مسجد ہے یعنی اللہ کا جو گھر ہے اس کے گرد ساری مسجد ہے چاروں طرف اب اس مسجد میں جب آپ جائیں گے تو ظاہر مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں اندر رکھنا ہے بائیں بعد میں رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی اور پھر اس احتیاط کے ساتھ آپ نے اندر جانا ہے کہ بیت اللہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے اور آپ دعا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں اور شکرانے کے ساتھ دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھ جائیں کہ اللہ ہم اس لائق تو نہیں تھے کہ تیرے گھر پہ آتے جو ہمارے اعمال ہیں یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے گھر بلایا تو ہمارے اس سفر کو قبول فرما اور ہمارے
اس سفر میں جو ہماری دعائیں ہیں، ہماری حاجتیں ہیں، جو ہمارے دل کے اندر ہیں، یا اللہ تو ان سب کو قبول منظور فرما۔ چنانچہ آپ یہ دعا کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ آگے جائیں گے۔ اب جب آگے چلیں جی آگے چلیں، یہ بھی ٹھیک ہے، آگے آگے چلیں، پیچھے چلیں، یہ خیر آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ یہ وہ 5 میقات میں نے کہا تھا نا کہ جس سے بغیر احرام کے آپ انٹر نہیں ہو سکتے، وہ یہ ہیں 1 2 3 4 اور 5واں یہ شام والوں کے لیے سیرین، یہ جو ہے یہ یلملم ہے جو ہندوستان اور مشرق سے آنے والوں کے لیے ہے، اور وہ مدینہ سے آنے والوں کے لیے ہے ذوالحلیفہ، تو یہ احرام کی حالت میں جانا ہے۔ یہ حدود حرم ہے، یعنی جہاں پہ قربانی کی جا سکتی ہے، یہ حدود حرم ہے، یہ میقات کی حد ہے۔ آگے چلیں، اچھا چلیں آگے چلیں، آگے چلیں جی آگے چلیں۔ یہ وہ ہے چوک، جب آپ جدہ سے مکہ جائیں گے نا تو مکہ سے پہلے یہ چوک آتا ہے۔ یہ چوک کہیں بلکہ یہ ایک علامت ہے، انٹری پوائنٹ ہے، یہاں تک غیر مسلم بھی جا سکتا ہے، اس سے آگے صرف مسلمان جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ گویا مکہ کی حدود ہے۔ ہاں بس نہیں آگے کریں جی۔ اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے چادروں کے ساتھ حرم میں داخل ہو گئے اور دعا کر لی۔ اب آپ نے عمرے کے اعمال شروع کرنے ہیں، چنانچہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس گیٹ سے انٹر ہو، یہ باب الفاظ ہے، ٹھیک ہے، یہ نئی کنسٹرکشن ہے۔ مطاف کہتے ہیں جہاں پہ طواف کیا جائے، یہ ہے طواف کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ داخل ہو کے یہاں پہ پہنچ گئے، آپ کو طواف شروع کرنا ہے اس کونے سے، یہ جو کونا ہے اس کونے سے، اس کے اندر حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے یہاں پہ گرین لائٹ ہے، یہاں پہ آپ اس سے پہلے جب آپ پہنچیں گے تو آپ اپنا دایاں کندھا خالی کریں گے اور بائیں کندھے کے اوپر احرام ڈال کے لڑکے مرد حضرات اس طرح کریں گے، ٹھیک۔ اب یہاں پہنچ کے آپ کو 2 کام کرنے، ایک تو تلبیہ ختم، تلبیہ طواف سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اب آپ طواف شروع کرنے لگے ہیں تو حجر اسود کے کونے کے سامنے، یعنی اس گارڈر پہ جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے بلیک سٹون، اس سے تھوڑا سا بائیں ہاتھ کھڑے ہو کے آپ نیت کر لیں، اللہم انی ارید الطواف 7 اشواط فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یا اللہ میں عمرے کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس کو قبول فرما اور آسان فرما، ٹھیک، نیت کر لیا آپ نے۔ اب 2 کام کرنے، ایک ہے استقبال اور ایک ہے استلام۔ کیا کہیں؟ استقبال کا مطلب ہوتا ہے ویلکم کہیں یا سامنے آنا، مقابلہ، سامنے آنا۔ بیت اللہ کے سامنے آ کے آپ نے یوں کرنا ہے، کانوں جس طرح تکبیر تحریمہ ہوتی ہے نا، تکبیر تحریمہ کے لیے کیا کرتے ہیں، کانوں تک ہاتھ انگلیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہاں کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وللہ الحمد وللہ الحمد۔ یہ ایک دفعہ بھی کہتے کریں کہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ آپ نیچے کر لیں، اب تھوڑا اس کونے کے سامنے آ کے، سمجھ آ رہی، اس کونے کے سامنے آ کے آپ نے استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کا اشارہ کرنا حجر اسود کی طرف یوں، اور یہی کہنا بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اور ہاتھوں کو واپس لے آ کے کس کرنا ہے اور پھر ٹرن کرنا ہے۔ اچھا، استلام ہے اس شخص کے لیے جو حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے، رش کی وجہ سے۔ لوگ بہت ہوتے ہیں، خوشبو بھی لگی ہوتی ہے، ہم نے خوشبو سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں چھڑی بھی نہیں۔ 3 صورتیں ہو سکتی تھیں، پہلے دور میں رش نہیں ہوتا تھا تو حجر اسود کے
کونے پر ایسے ہاتھ رکھ کے اس کو کس کرنا ہوتا ہے، اور اگر کس کرنا مشکل ہو تو اگر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اس کو لگا کے اس کو کس کرنا ہوتا ہے. اب ڈنڈے کے ساتھ اندر جانے نہیں دیتے. اب تیسری صورت ہے کہ دور سے کھڑے ہو کے ہاتھوں کے اشارے سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہہ کے آپ نے ہاتھ کو چومنا ہے اور طواف شروع کرنا ہے. اب آپ طواف کے اندر شروع ہو گئے. اب آپ کا چہرہ اور سینہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو. بیت اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہے. اینٹی کلاک وائز 7 راؤنڈ آپ نے کرنے ہیں بیت اللہ کے. اور ہر دفعہ جب حجر اسود کے سامنے آنا ہے تو اسی طرح حجر اسود کی طرف منہ کر کے استلام کرنا ہے. استقبال تکبیر تحریمہ کی طرح ایک دفعہ، پہلی دفعہ استلام ہر دفعہ. ٹھیک. اب پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات لڑکے وہ کوشش کریں تھوڑا کوئکلی ذرا جلدی سے پاؤں اٹھائیں اور چھوٹے چھوٹے اٹھائیں اور پیچھے والی جو ایڑی ہے اس کو اٹھا کے نیچے. لڑکیوں کے لیے نہیں، لیکن اس طرح چلنے میں کسی کو دھکا لگنے کا ڈر ہے یا رش زیادہ ہے تو یہ سنت عمل ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اس لیے کہ کسی کو تکلیف سے بچانا یہ ضروری ہے. تکلیف دینا حرام ہے. تو اسلام کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ سنت یا مستحب کے ذریعے کوئی حرام کا انسان ارتکاب کرے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبر ہیں تو آپ اسی حساب سے ایڈجسٹ کریں گے، لیکن تھوڑا کوشش کریں پہلے 3 چکروں میں ایڑیاں اٹھا کے تھوڑا کوئکلی اور تھوڑے چھوٹے چھوٹے پاؤں اٹھا کے یہ شانے ہلاتے ہوئے اس کو کہتے ہیں رمل. کیا کہتے ہیں؟ اور اس کیفیت کو کہتے ہیں استباق. اور آپ نے ایک چکر پورا کیا. حجر اسود تک پہنچنے سے پہلے، اس کونے تک پہنچنے سے پہلے یہ کونا ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ یمن کی سائڈ کی طرف ہے، اس وجہ سے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. اگر آپ بیت اللہ کی دیوار کے قریب ہیں تو آپ نے دائیں ہاتھ سے اس کو ٹچ کرنا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے ٹچ کرنا ہے. اور اگر دور ہیں تو پھر نہ اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے نہ اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ حجر اسود کے سامنے آ کے آپ ہاتھ اوپر کر کے استلام کرنا ہے. البتہ ان بٹوین رکن یمانی اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے قرآن کریم کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور باقی آپ کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں. کوشش کریں فون وغیرہ سے اجتناب کریں اور گپ شپ سے اجتناب کریں. لوگوں کی لباس، کپڑے، جسم دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ آپ عبادت کی حالت کے اندر. ٹھیک. ہاں کوئی ضروری بات ہو. اچھا، اب آپ نے ایک چکر لگایا، دوسری دفعہ استلام کیا، تیسرا چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسری دفعہ استلام کیا، تیسرا چکر لگایا، چوتھی دفعہ استلام کیا. 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو کتنی دفعہ استلام ہو جائے گا؟ 8 دفعہ. 8 دفعہ آپ نے استلام کر لیا، 7 چکر پورے ہو گئے. آپ کا طواف پورا ہو گیا. طواف پورا ہو گیا. اب آپ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ رکن یمانی ہے، اس حجر اسود کی رائٹ سائڈ پہ. اور اگر بیت اللہ کا ہے تو بیت اللہ کے لیفٹ سائڈ پہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کو چمٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ. یعنی بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم بولتے ہیں. ملتزم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو چمٹا جائے. اگر قریب ہیں اس کو چمٹ کے دعا کریں، رو کے گڑگڑا کے. اور اگر دور ہیں تو کھڑے ہو کے آپ دعا کر لی، مکمل کر لیا. اب یہ مقام ابراہیم ہے. اس کے پیچھے یا جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملے آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں واجب الطواف آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ لی آپ نے، لیکن اس سے پہلے
2 رکعت واجب طواف سے پہلے آپ نے اپنے دونوں کندھوں کو کور کر لینا. یہ صرف طواف کے لیے تھا استباح. 2 رکعت پڑھ لی, اب زمزم پیٹ بھر کے لے پی. ویسے بھی آپ 7 چکر جب لگائیں گے ضرورت محسوس ہو جاتی ہے زمزم کے پینے کی, پانی کے پینے کی, تو آپ زمزم لے لیں. پھر آپ آ جائیں گے صفا کی طرف, لیکن صفا پہ آنے سے پہلے 9ویں مرتبہ استلام کر کے آئیں. صفا پہ آنے سے پہلے پھر آپ استلام کریں بسم اللہ الرحمن اور صفا پہ کھڑے ہو جائیں, اور صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پھر قبلہ رخ ہو کے یا تو صفا پہ آ کر آپ استلام کریں, قبلہ رخ ہو کے استلام کر کے نیت کریں صفا مروہ کے درمیان سعی. اور صفا کا جو پہاڑ ہے یہ تھوڑی سی ابری ہوئی جگہ ہے. آج وہ پہاڑ تو نہیں رہا لیکن کچھ آثار اس کے باقی ہیں. کھردری سی جگہ ہے, اس کھردری سی جگہ پہ آپ آ جائیں گے اور نیت کر لیں گے یا اللہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے تو نے قرآن کریم میں شروع کیا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اور یہ دعا کریں یا اللہ میں صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں, تو اس کو قبول فرما اور آسان فرما. اور پھر صفا سے مروہ کے درمیان مروہ تک چلنا شروع کریں. یہاں پہ صفا سے آپ یہاں چلیں گے, یہاں پہ ان بٹوین 2 گرین لائٹ ہیں, سبز لائٹ ہیں. ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان مرد حضرات دوڑتے ہوئے چلیں. ٹھیک ہے, دوڑتے ہوئے اس کو کراس کریں. لڑکیوں کو دوڑنے کی ضرورت نہیں, البتہ مرد حضرات تھوڑا آگے جا کے سٹاپ بھی کر سکتے ہیں, رک بھی سکتے ہیں, تاکہ جو ان کے ساتھ ان کی خواتین ہیں وہ ان کو جوائن کریں. اور راستے میں جگہ جگہ یہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں, آپ پانی بھی پی سکتے ہیں. طواف میں, طواف لڑکا ہو یا لڑکی ہو, پاکی کی حالت میں ہو سکتا ہے. ناپاک یا وضو ٹوٹ گیا یا کسی کو نہانا ضروری ہے تو وہ طواف نہیں کر سکتا, حرم میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, یہ چیز ذہن میں رکھیں. صفا مروہ بھی بہتر وضو کی حالت میں, لیکن اگر وضو ٹوٹ بھی جائے کسی کا تو اگر موقع ملے تو وضو کر لے, نہیں تو اسی حالت میں صفا مروہ کر لے, سعی ہو جائے. لیکن افضل وضو کی حالت میں ہے. طواف اگر بغیر وضو کے کیا تو وہ طواف نہیں ہوگا. سمجھئے. اب فرق یہ ہے کہ صفا سے مروہ تک 1 چکر, مروہ تک آپ پہنچ جائیں گے, قبلہ رخ ہو کے تھوڑی مختصر سی دعا کر لیں, پھر مروہ سے واپس صفا آ جائیں, یہ 2سرا چکر, پھر صفا سے مروہ تک 3سرا چکر, اور مروہ سے صفا جب آئیں یا صفا سے مروہ جائیں, جو راستے میں گرین لائٹیں ہیں ان سے آپ تیزی کے ساتھ آپ نے گزرنا ہے. ٹھیک, اور یہ وہ جگہ ہے کہتے ہیں جہاں اماں حاجرہ علیہ السلام دوڑ کے گئی تھی اپنے بچے کے لیے پانی کی سرچ میں. پھر جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا تھا, ظاہر نشیب تھا تو اوجھل ہوتا تھا, دوڑتی تھی. اب اماں تو دوڑی تھی, اماں کی بیٹیوں کو کہا گیا وہ نہ دوڑے, اماں کے بیٹے صرف دوڑے. تو خیر مروہ تک آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جب مروہ تک 7 چکر پورے ہو جائیں گے اب دعا کر لیں, اور اگر موقع ملے 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیں. اگر نہیں موقع ملتا کوئی حرج نہیں, واجب فرض نہیں ہے. اب آپ کا ایک کام رہ گیا, وہ ہے حلق یا قصر. حلق یہ ہوتا ہے کہ پورے سر کے بال کو اس طرح سے بلیڈ سے صاف کرنا, یہ حلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی 3 مرتبہ, اور 1 مرتبہ آپ نے قصر کرنے والوں کو کے لیے دعا فرمائی. قصر یہ ہے کہ کم از کم 1/3 بال آپ کے سر کے وہ کٹ جائیں ہر طرف سے. لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ لڑکیاں اپنا جو ہر طرف سے بال ہیں وہ انگلی کے پورے سے تھوڑے سے زیادہ وہ کاٹ لیں کینچی سے, ایک دوسرے کی وہ کاٹ سکتی ہیں, یا جس کا جو محرم ساتھ ہے, باپ ہے, بھائی ہے, وہ کاٹ سکتا ہے. تو یہ ہے عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا. یہ ہے بیت اللہ کا منظر. یہ آگے چلیں, یہ ہو سکتا ہے اس گیٹ سے ہم انٹر ہوں. جی یہ حجر اسود ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے پتھر رہ گئے, پہلے پورا پتھر ہوتا تھا, جب جنت سے آیا تو سفید تھا,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے گناہوں سے یہ کالا ہو گیا ہے، اب چھوٹے چھوٹے پتھر لگے ہوئے پھر ٹوٹ گیا تھا تو اب ان کو جوڑ کے لگایا ہوا ہے. جی یہ چاندی کا یہ ہول ہے باہر، اندر یہ ہے، یہ انداز ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا. جب آپ ویسے طواف کریں گے عمرہ مکمل کر کے تو پھر آپ کوشش کر لیجیے کسی چیز کو بوسہ دینے. جی آگے یہ استقبال کی دعا، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ. میں نے کہا تھا کہ شروع میں ہاتھ اوپر اٹھا کے یہ استقبال اس کو کہتے ہیں. جی استلام کی دعا وہی بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. آگے چلیے یہ استقبال کا طریقہ لکھا ہوا ہے. جی اچھا یہ بیت اللہ جو تھا وہ مربع، ابھی جو شکل ہے نا یہ مربع شکل کی ہے، پہلے مستطیل شکل میں تھا. اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے یہ بیت اللہ سیلاب کی وجہ سے گر گیا تھا، تو جب لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے بنایا تو جو ان کی کنڈیشن تھی پیسے کی اس سے پورا نہیں بن سکتا تھا تو یہ جگہ چھوڑ دی تھی. اس لیے آپ نے طواف اس کے باہر سے کرنا ہے. یہاں پہ یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے، اس کو حتیم بولتے ہیں، اور طواف اس کے باہر سے کرنا ہے. اور یہ میزاب رحمت یعنی پرنالا، یہ بارش کا پانی اس سے نیچے آتا ہے تو بعض لوگ بارش کے دنوں میں اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حجر اسود. جی یہ مسافت میں نے کہا تھا رکن یمانی اور بیت اللہ کے درمیان یہ دعا پڑھنی ہے. آگے چلیں، یہ بھی ہو چکا. جی یہ باتیں سمجھ آ گئی آپ کے ذہن میں. آگے چلیں، یہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں ایک پتھر پر، جس پتھر کو شیشے کے اندر رکھ کے وہاں لگا دیا گیا ہے. اور یہاں پہ نماز پڑھنے کا قرآن کریم کے اندر بھی حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ ملتزم ہے، یعنی حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے، یعنی جس سے چمٹا جائے. اور یہ قبولیت دعا والی جگہ ہے. ایک کچھ مقامات قبولیت والے ہوتے ہیں، کچھ اوقات قبولیت والے ہوتے ہیں، یعنی کچھ ٹائمز ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو کچھ اوقات ہے بیت اللہ پوری، اور پھر بیت اللہ میں یہ ملتزم والی جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ ہے صفا اور مروہ کا. خیر اوپر سے جب حج کا موقع ہوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے، سب انسان اوپر نیچے ہر طرف انسان ہے. یہ ہے، یہ مختصر یہ تھوڑے سے پہاڑ کی شکل ہوگی صفا کی. یہاں پہ آ کے آپ نے قبلہ رخ کی دعا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے. مروہ یہ ہے راستے. صحیح درمیان میں یہ ریڈی والوں کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے جو نہیں چل سکتے ان کے لیے. بس یہ آگے حج کا ہے، اس کو ہم یہ ہے کسی زمانے میں یوں بھائی ہوا کرتا تھا. یہ امیجن ہے کہ ظاہر کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی، دنیا کے بت قدوں میں پیدا کر وہ خدا کا، ہم جس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. اللہ کی اس دھرتی پر زمین پر سب سے پہلا یہی اللہ کے گھر ہوتا تھا. حضرت آدم نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر دوبارہ اس کو بنایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بنا آپ کی جوانی میں نبوت کے اعلان سے پہلے. جی آپ چلیں، پھر یہ بڑھتا چلا. ایک دور یہ تھا آج سے 150 سال پہلے یوں بیت اللہ ہوا کرتا تھا. آج تو بہت بڑی عمارتیں بن گئی، بہت بڑی بلڈنگ ہے. یہ ہے کسی زمانے کی تصویر ہے. آگے چلیں، یہ 4 مسلح ہوا کرتے تھے. مختلف جو ہمارے 4 مسلک ہیں ان کے امام یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے. کسی زمانے میں پانی آ گیا تو سیلاب کا یہ منظر ہے. آگے چلیں. جی یہ مقام ابراہیم، یہ دیکھیں کہ زمانے میں مقام ابراہیم اور باب بنی ہاشم. اصل میں لوگ کم جایا کرتے تھے، سفر لمبے ہوتے تھے، ہوائی جہازوں کا زمانہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس انداز سے قریب قریب ہوتی تھی چیزیں.
یہ زمزم کا کنواں کسی زمانے میں ہوتا تھا. آج اس جگہ کو جہاں پہ زمزم ہوا کرتا تھا اس کو برابر کر دیا گیا ہے اور پانی اندر سے انڈر گراؤنڈ پائپ لے آ کے باہر لگائے گئے ہیں اور وہاں سے پانی بھر کے یہاں اندر لے آیا جاتا ہے, ورنہ پہلے قریب ہوا کرتا تھا. ہم نے بھی دیکھا جب پہلی دفعہ گئے 1992 میں. آگے 1992 میں فرسٹ ٹائم میں گیا. یہ ہوائی فضائی منظر ہے. یہ بیت اللہ کے اندر کا, بیت اللہ کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے, تو وہاں یہ پلر ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اندر سے سیڑھیاں اوپر چھت کو جاتی ہیں. ان سیڑھیوں پر جو یہ جو ہوتے ہیں نا ہاتھ جس پہ رکھتے ہیں وہ شیشے کے ہیں, تو اوپر جب چھت ہوتی ہے نا اس پہ تو لائٹ ہوتی ہے دھوپ کی, وہ شیشے میں لائٹ آتی ہے, اس سے اندر کا ماحول روشن ہوتا ہے. یہ ہے اندر کا منظر. 3 پلر ہیں, اس کو باب التوبہ کہتے ہیں. یہ باب کعبہ ہے, اندر باب التوبہ اس سے اوپر ہے. یہ فیوچر کا بیت اللہ ہے. یہ جو پلان ہے کسی حد تک یہ بن چکا ہے, ابھی یہ بننا ہے. یہ پورا پہاڑ تھا, اس کو ہٹا کے یہ ہوٹلز اور یہ بیت اللہ کی توسیع ہو رہی ہے. یہ فیوچر کا ہے. اور یہ چھتریاں بھی لگیں گی. ابھی تک چھتریاں نہیں ہیں. بیت اللہ کا طواف جب ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے, نیچے تو ایسے پتھر لگا دیے ہیں کہ جو گرم نہیں ہوتے, لیکن اوپر گرمیوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے دوپہر کے وقت میں, تو یہ چھتریاں لگانے کا ان کا پروگرام ہے. فیوچر میں یہ ہوگا بیت اللہ. دیکھ لیں اس کے گرد یہ ٹرین کی پٹریاں ہیں, اوپر بھی نیچے بھی. یہاں بھی ٹرین, یہاں پہ بھی ٹرین آئے گی, وہاں پہ بھی, اور یہاں اتارے. اور یہ بیت اللہ ہے, اور یہ صفا مروہ ہے. یہ 2020 تک سنیں, یہ دیکھیں ٹرین کی شکل. یہ کسی زمانے میں شیطان جس کو ہم بولتے ہیں یہ شکل ہوتی تھی, یعنی پلر ہوتا تھا. آج کل تو ڈفرینٹ ہو گیا ہے. ہاں, آج کل یہ ہے جو ابھی ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی وہ جو پلر ہوا کرتے تھے جس کو شیطان کہتے ہیں, اصل میں اس کو جمرہ کہتے ہیں, یہ جمرہ ہے. تو اب یہ دیوار کی شکل بنا دی ہے اور 5 سٹوری والا بن گیا ہے, تاکہ لوگوں کی جو ڈیتھ ہوتی تھی, ہجوم ہو جاتا تھا, ایک وقت میں سب کو کنکریاں مارنا ہوتی تھی, اس سے بچایا جا سکے. آگے چلیں. مدینہ, ہاں یہ بھی کسی زمانے میں مدینہ میں ابھی پھر یہ شروع کر رہے ہیں. ٹرین جایا کرتی تھی, یہ عراق سے ایران سے ٹرینیں جایا کرتی تھی. اب یہ سلسلہ کچھ موقوف ہو گیا ہے, دوبارہ بنائیں گے. مدینہ میں جب ہم جائیں گے تو مدینہ کی سب سے بڑی عبادت باجماعت نماز ہے, اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے آپ نے صلاۃ والسلام پیش کرنا ہے کہ ذوق کے ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول آپ کا سلام سن رہے ہیں اور آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اس جذبے اور شوق کے ساتھ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنا ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آگے چلیں وہ آئے گا, میں پھر سمجھاتا ہوں. یہ ہے پرانی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والی. جی شاعر ہے نا. آگے چلیے. باب الرحمن, چلیے آگے. یہ مسجد قباء ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں پہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت باوضو ہو کے جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, تو 2 رکعت کا ثواب اللہ اس عمرے کے برابر عطا فرما دیتے ہیں. کہیں فرمایا حج کے. یہ کسی زمانے میں, آج کل ریڈیا ہے نا, کیونکہ اس زمانے میں جب لوگ معذور ہوا کرتے تھے تو اس طرح کجاووں پہ بیٹھ کے یا اس طرح کی کریڈل پہ بیٹھ کے طواف کیا کرتے تھے. یہ مسجد نبوی کا ہے. وقت نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو سناتا. یہ آج مسجد نبوی ہے, ابھی مزید اس میں توسیع ہو گئی ہے. یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آگے کا منظر یہ ہے. دیکھیں یہاں سے آپ لوگ آئیں گے, یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے یہ جگہ بنائی ہے. یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنا ہے. جب سلام حضور پہ پیش کر دیں گے, اپنا بھی اور جنہوں نے آپ کو کہا ہے ان کا بھی پیش کر دیں گے. تھوڑا سا آگے آئیں گے, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے یہ سوراخ ہے. یہاں پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ
ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے کے سامنے ہے. آگے چلیں. یہ مستقبل کا مدینہ، مدینہ کی شکلیں، یہ ہوٹل اور یہ وہ ہے رہائشی ان کے پلان ہے. یہ مسجد نبوی ہو جائے گی اور اس کے گرد پورا یہ ہوٹلوں کا اور بلڈنگز کا یہ اسٹرکچر ہوگا تاکہ لوگ جو حج عمرے کے لیے آئیں تو ان کو دور سے نہ آنا پڑے، قریب ہی ٹھہرے. یہ کچھ ہمارے جو حج کا ہے، یہ مینا اپنا عرفات کی یہ شکل ہے. عرفات مینا میں جب ہم جاتے ہیں، ابھی تو خیر آپ لوگوں کو ویسے لے جائیں گے. یہ عرفات کا منظر ہے. یہ جبل رحمت ہے اس کا، یہ میدان عرفات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، مجھے ذرا کہیں جانا. جی تو آپ کریں قرآن گرین لائٹ آگے گزر جائیں تو ایک آگے گزر جائیں اس لیے مطلب استلام نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، اسلام آباد میں وہ ایک راؤنڈ ہو گیا. ہاں جی جب دوبارہ آگے نا جی جی حج اسود کو کراس کیا تو ایک راؤنڈ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے سر پہ بالکل بال نہیں، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سر پہ بال ہی نہیں ہوتے تو ان کو عمرہ نہیں ہوگا. صرف آپ خالی اس طرح سے دیواری مثلا اس کا بہترین طریقے یہ پہلی دفعہ پلیٹسی سے کٹوا لینا، دوسری دفعہ آپ مشین سے کروا لو، تیسری دفعہ بلیڈ سے مت کروا لو. سر ہم سب بڑی فکر میں